بونے کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ بچپن سے اب تک کئی ایسی فلمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں چھوٹے قد کے افراد یا تو مرکزی کرداروں کے مددگار روپ میں دکھائی دیتے یا پھر انہیں برائی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تاہم بہت کم فلموں میں انہیں مثبت کردار میں پیش کیا گیا۔ یہی تاثر ناولوں میں بھی دیا گیا۔ اردو میں بونے یا بالشتیے اور انگریزی میں انہیں ڈروف کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر فکشن میں بالشتیہ ایک علامت ہے حسد، برائی اور خوف کی، جس کا تعلق قصد سے نہیں سوچ سے ہے۔ سوچ کے یہ بالشتیے کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ سنو وائٹ اینڈ دا سیون ڈروف، دی ہابٹ، ریڈ شوز اینڈ دا سیون ڈروف اور لٹل مین اسی تناظر میں بننے والی شہرہ آفاق فلمیں ہیں، اور پیٹر ڈنکلیج کا شمار ہالی ووڈ کے کامیاب ترین پستہ کامد افراد میں کیا جاتا ہے، مگر پیٹر اپنی سوچ و فکر میں بہت عظیم ہے۔ میں جب یہ فلمیں دیکھتی تھی تو خیال ذہن میں آتا تھا کہ انسان بڑا ہوتا ہے یا اس کا قد؟ کئی اور سوال جو پریشان کرتے الجھ جاتی تو ابو جی سے پوچھ لیتی۔ ان کا جواب ہوتا کہ انسان ہمیشہ اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ 6 فٹ کا ہو یا 3 فٹ کا۔ یعنی اصل اہمیت انسان کے کردار، سوچ و فکر کی ہے۔ مطالعہ بڑھا تو ایک اور بات نوٹ کی کہ انسان بیک وقت کئی کرداروں کا حامل ہے، جس کا مطالعہ میں نے سماجی زندگی میں بھی کیا۔ یعنی لفظوں کے ساتھ ساتھ ان جیسے چہروں کو دیکھنے کا بھی موقع ملا، جسے ہم ملٹیپل فیسز کہتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جن کی اپنے لیے سوچ و فکر الگ ہے، اپنے سے وابستہ افراد کے لیے الگ، اور ایسے افراد کے لیے تو بالکل ہی مختلف ہے جن سے ان کا تعلق مفاداتی ہوتا ہے، اور جو اپنے مفادات کے حصول کے لیے جس اس راہ سے گزرتے ہیں اس کی وہ بھی ایک انتہائی دلچسپ کہانی ہے۔ کئی تو ایسے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو زندہ دفن ہی کر دیتے ہیں، ان کی تدفین کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے تو پیرنٹس ہی نہیں ہیں، والدین ہی نہیں ہیں۔ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے یہ اس حد تک گر جاتے ہیں۔ جبکہ انسانوں کی اکثریت بارے عمومی طور پر ایک رائے قائم ہے کہ وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں اور غروب ہوتے سورج کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ بات ٹھیک ہے، آج کا دور مفادات کا دور ہے، اور اپنے اپنے جائز اور ناجائز مفادات کی تکمیل کے لیے تعلقات بنا کر رکھنا ایک عام سی روایت ہے۔ تاہم ان بڑوں کے سائے میں رہ کر کئی بونے بھی قد نکال لیتے ہیں، مگر یہ قداور بونے ذہنی طور پر ہمیشہ بالشتیے ہی رہتے ہیں، اپنی ذہنی پسماندگی سے کبھی آگے نہیں نکل پاتے۔ ایسے بونے اگر تخلیقی دنیا میں آ جائیں تو ان کی اس ہوس کا شکار حقیقی صلاحیتوں کے مالک افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہی فن سے مالا مال ہوتے ہیں، اور وہ ہے خوشامد۔ کسی کی گود میں بیٹھ کر لکھنا، کسی کو گود میں بٹھا کر لکھوانا، اور مصنوعی نام و شہرت ان کے ماتھے کا جھومر بنا دینے سے وہ ادب کا فخر نہیں بن سکتے۔ اور یہ بھی لازم نہیں کہ کسی کے حق میں لکھنے والا اس کا جاننے والا یا چاہنے والا ہو۔ انگریزی ادیب جوناتھن سوفٹ نے کہ ایک ناول میں جس کو ادب اور سیاست دونوں میں کلاسک کا درجہ حاصل ہے، اس نے للی پٹ کے ایک جزیرے کا ذکر کیا ہے جہاں 6 انچ قد کے بونے آباد تھے۔ ان کی اپنی اقدار اور اصول تھے۔ بنیادی طور پر سافٹ نے بونوں کے دیس کی کہانی اپنے تخیل کی بنیاد پر لکھی، اور اس کہانی کی علامات کے ذریعے برطانیہ اور دیگر ریاستوں کے اندر درباری سازشوں، خوشامدیوں اور مصنوعی کرداروں پر تنقید کی۔ یہ بونے فرضی اور تخیلاتی تھے، مگر پروفیسر یوول نوح ہراری نے اپنی کتاب انسان کی مختصر تاریخ میں یہ سائنسی انکشاف کیا ہے کہ ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہوئے آج کے انسان سے 12,000 سال پہلے فلور جزیرے پر بونوں کی ہڈیاں اور آثار ملے ہیں۔ البتہ بونوں کی اس نسل کی جین آج کی انسانی نسل میں بھی موجود ہے۔ پروفیسر یوول نوح ہراری کے مطابق آج تک کی سائنسی تحقیق کے مطابق جو قدیم ترین انسانی نام سامنے آیا وہ کشتم ہے۔ اسی طرح جو سب سے پرانی تحریر دستیاب ہوئی وہ گندم کے حساب کتاب پر مبنی ہے، اور انسانی موجودگی کا سب سے پہلا احساس نشان انگوٹھا لگا کر کیا گیا۔ یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ 6 قسم کی انسانی نسلوں اور قسموں کا سراغ ملتا ہے، جن میں بونوں کی نسل کے علاوہ 5 اور بھی قسمیں تھیں، لیکن بالآخر موجودہ انسانی نسل نے سب کی جگہ لے لی، اور پچھلے سینکڑوں سالوں سے پوری دنیا میں ایک بھی ذی نفس ایسا نہیں ملتا
جس کا تعلق کسی اور انسانی قسم سے ہو۔ سافٹ کے بونے ہوں یا پروفیسر ہراری کے اصلی بونے، یہ عقل میں پورے انسان تھے۔ ان کے قد صرف چھوٹے تھے، دماغ اتنے ہی بڑے تھے جتنے آج کے انسانی نسل کے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے کہ بونے کا قد نہیں دل ناپو، تبھی اس کے ارادوں کا علم ہوگا۔ تاہم میرا موضوع وہ ذہنی بونے ہیں جو مصنوعی طور پر آگے آ گئے یا لائے گئے۔ یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے ہیں، مگر اندر ہی اندر کھٹتے چلے جاتے ہیں اور نفرت سے بھرے، حسد سے لتھڑے، سازش سے لدے اور شر کی دولت سے مالا مال اپنے کسی بھی ہم ذات کی ترقی سے خوف زدہ یہ بونے زندہ انسانوں کو نگلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالشتیے سوچ و فکر سے محروم ہوتے ہیں اور حقیقت میں سوچ کے بھی بالشتیے اور فکر کے بھی بونے نکلتے ہیں۔ پھر ان کی ہست کی آگ میں ہم سب جلتے ہیں، کسی کا قلم ان کی حرمت محفوظ نہیں رہتی اور یہ بالشتیہ رویہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب وہ جو اپنے لفظ لکھتے ہیں، اپنے لفظوں سے کھیلتے ہیں، اپنے لفظوں سے کھیتیاں آباد کرتے ہیں، سوچ کی فکر کی، ان کو ان بالشتیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بونے کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ ملیحہ سید۔